قرآن تو اللہ کا کلام ہے. آپ توجہ فرمائیں اپنے نبی کی شان کیا ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اس امت نے اپنے نبی کے مرتبے کو فراموش کر دیا. بس پتا نہیں یہود و نصارا نے کیسے کانٹے تمہارے درمیان بو دیے. اب تمہارے اندر ملاپ کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی. اتنی گندگیاں بو دی گئی. اب ایک دوسرے سے ملنے کا کوئی وقت تمہیں نہیں ملتا. اس لیے کہ یہود و نصارا کی فکر تھی مسلمانوں کے دل میں نبی کے لیے شکوک و شبہات ڈال دو اور اس قوم کو نبی سے اتنا دور کر دو کہ یہ قوم ٹکڑیوں میں بٹ جائے, یہ قوم فرقوں میں بٹ جائے. اور تمہیں فرقوں میں بانٹ دیا گیا. مسلمانوں فرقوں میں بٹنے کا وقت نہیں ہے. اس وقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جیسا بنایا ہے اس عقیدے پر متحد اور متفق ہونے کا وقت ہے. زمانہ تمہیں مٹانے کے چکر میں ہے. بیت المقدس خطرے میں ہے, حرمین شریفین خطرے میں ہے. اس وقت ٹکڑی اور فرقوں میں بٹنے کا ٹائم تو نہ تھا. اس وقت تو وقت وہ تھا کہ ابو بکر عمر عثمان و علی کا, سعد و سعید کا, طلحہ و زبیر کا جو عقیدہ تھا تم اپنے انانیت کے بت توڑ کر صحابہ کے عقیدے پر آ جاتے اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اسلام کا جو ہے وہ تحفظ کرتے. لیکن ہائے تمہارے درمیان ایسے پیٹ کے پجاری پیدا ہو گئے جو تمہیں ملنے نہیں دیتے, ملنے سے تمہیں روکتے ہیں. اگر تم آگے بڑھتے ہو حق کی طرف تو کبھی شرک کا خوف دلایا جاتا ہے, کبھی بدعت سے دھمکایا جاتا ہے. یاد رکھو آپ دیکھو اپنے نبی کی شان کیا ہے. اللہ اکبر, توریت صرف توریت ہے اور اس کے علاوہ اس کا کوئی نام نہیں ہے. لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کی کچھ صورتیں مکی ہے, کچھ صورتیں مدنی ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ مکی مدنی صورتیں کیا ہیں, مکی مدنی صورتیں کیسے ہو گئی؟ ارے وہ تو کلام اللہ کا ہے. اللہ مکان سے پاک ہے, نہ اللہ مکی ہے نہ اللہ مدنی ہے. پھر اس کا کلام مکی مدنی کیسے ہو گیا؟ تو سنو, مفسرین جواب دیتے ہیں کہ جب تک نبی مکے میں تھے دنیا انہیں مکی کہتی تھی. تو جو قرآن کی صورتیں نازل ہوئی اللہ نے کہا محبوب جب تک تو مکی ہے میرا کلام بھی مکی ہے. اور جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے محبوب اب تم مدنی ہو گیا تو میرا کلام بھی مدنی ہو گیا. سبحان اللہ. اپنے کلام کا نام بدلتا ہے. جب تک تو مکی تھا کلام مکی تھا, تو مدنی. اس سے بڑی بھی کوئی محبت اس رسول کو اب تم تولنے چلے جس کے مکی ہونے پر خدا نے کلام مکی کیا, جس کے مدنی ہونے پہ اپنا کلام مدنی کیا. اب اس نبی کو تم تول رہے ہو. کون تول رہا ہے؟ پان دکان والا. کون تول رہا ہے؟ ٹھیلا لگانے والا. کون تول رہا ہے؟ کرانہ دکان والا. کون تول رہا ہے؟ جسے سہائے ستہ کا نام لینا نہیں آتا, جو سہائے ستہ کو سہائے ستہ کہتے ہیں. امام بخاری کا نام جنہیں نہیں پتا وہ نبی کو تول رہے ہیں. وہ خدا ہو کر کہتا ہے محبوب میں تو زمان و مکان سے پاک. دیکھ رہے محبت کا تقاضا تو دے. خدا ہو کر کلام کا نام بدلا, خدا ہو کر کلام کا نام بدلا اور بتا دیا کہ دیکھو میں اللہ ہو کر اتنا پیار کرتا ہوں, تجھے بندہ ہو کے کتنا کرنا چاہیے. وہ بے نیاز ہو کے اتنا پیار کرتا ہے, تجھے کتنا کرنا چاہیے. لیکن افسوس ٹکڑیوں میں مت بٹو. حق کی طرف آؤ, حق کے متلاشی بنو, سچائی کی طرف آؤ.